الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل معزز و محترم حاضرین جماعت، دینی ملی بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، پیارے بچوں، عزیز ماں اور بہنوں، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 282 کا شروع کا ٹکڑا میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، جس کو آیت الدین کہا جاتا ہے۔ اس آیت میں خاص بات یہ ہے، یا اس آیت کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ قرآن مجید کی سب سے لمبی آیت ہے۔ قرآن مجید میں اس سے لمبی اور طویل اور بڑی آیت کوئی اور نہیں ہے۔ قرآن حکیم کی سب سے لمبی آیت، سب سے بڑی آیت، اس کا موضوع کیا ہے؟ اس کا ٹاپک کیا ہے؟ اللہ رب العالمین اس آیت میں کیا پیغام دینا چاہتا ہے، کیا بتلانا چاہتا ہے؟ قرآن مجید کی سب سے لمبی آیت کا موضوع اور ٹاپک ہمارے آپسی معاملات ہیں، ہمارا لین دین، جو بھی لین دین ہم ایک دوسرے سے کرتے ہیں، جو بھی معاملات ہم آپس میں کرتے ہیں، وہ قرآن مجید کی سب سے لمبی آیت کا موضوع اور ٹاپک ہے۔ قرآن مجید کی سب سے لمبی آیت ہمارے معاملات اور آپسی لین دین کے تعلق سے نازل کر کے اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے کہ ہمارے دین میں، ہمارے اسلام میں، ہمارے معاملات، ہمارے لین دین کی بڑی اہمیت ہے۔ جو بھی لین دین ہم آپس میں کرتے ہیں، ان میں سچائی ہونی چاہیے، ان میں امانت داری ہونی چاہیے، ان میں دھوکہ، جھوٹ، فریب، مکاری نہیں ہونی چاہیے، ان میں بے وفائی نہیں ہونی چاہیے بلکہ وفاداری ہونی چاہیے۔ اور حقیقت میں میرے بھائیوں، اگر کسی مسلمان کے ایمان کا پتہ لگانا ہو، کسی مسلمان کی ایمانداری کا پتہ لگانا ہو کہ مسلمان ایمان کے اعتبار سے
دینداری کے اعتبار سے کس میدان میں کھڑا ہے؟ کیسے پتہ چلے گا؟ مسلمان کو پہچاننے کا معیار جو ہم نے بنایا ہے کہ ہم مسجدوں کے ذریعہ، مسجد میں کوئی نماز پڑھنے آ رہا ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے، کوئی روزے رکھ رہا ہے، حج اور عمرہ کر رہا ہے، تو ہم اس کی دینداری کا پتہ لگاتے ہیں کہ یہ مسلمان اچھا مسلمان ہے اور یہ دیندار مسلمان ہے۔ میرے بھائیو، غلط ہے، غلط ہے۔ کسی بھی مسلمان کے اسلام کا پتہ، اس کی دینداری کا پتہ مارکیٹ میں اس کے معاملات بتائیں گے، اس کا لین دین بتائے گا کہ مسلمان دینداری میں اور اسلام میں کس مقام پر کھڑا ہے۔ میرے بھائیو، صرف نماز پڑھ لینا یہ دین نہیں ہے، صرف روزے رکھ لینا یہ اسلام نہیں ہے، صرف حج اور عمرے کر لینا یہ دین نہیں ہے۔ ہمارا دین ہمارے معاملات کو بھی ہمارا دین قرار دیتا ہے۔ ہمارے معاملات، ہمارے آپسی لین دین یہ بھی ہمارے دین کا حصہ ہے۔ صرف نمازوں کی پابندی انسان کر لے اور جمعہ مسجد میں آ جائے، روزے رکھ لے، حج عمرہ کر لے، زکوٰۃ دے لے، وہ پکا سچا مسلمان ہو گیا؟ بھائیو، ہرگز نہیں ہو سکتا، ہرگز نہیں ہو سکتا۔ معاملات کی اور لین دین کی بہت ساری قسمیں ہیں، بہت ساری شکلیں ہیں۔ آج جس قسم پر مجھے بات کرنی ہے، ہو سکتا ہے آپ لوگوں نے اس کے تعلق سے بہت کم سنا، جمعہ کے خطبوں میں یا عام تقریری پروگراموں میں اس پر بہت کم بولا جاتا ہے یا نہ کے برابر بولا جاتا ہے۔ بولنے والے بھی کم ہیں اور سننے والے بھی کم ہیں۔ معاملات کی وہ قسم، کون سی قسم ہے؟ وہ قسم ہے قرض اور ادھار۔ قرض اور ادھار یہ ہمارے معاملات اور لین دین کا حصہ ہے۔ قرض اور ادھار کے بارے میں ہمارا اسلام کیا تعلیمات دیتا ہے؟ کیا تعلیمات دیتا ہے؟ قرآن مجید کی سب سے لمبی آیت کا موضوع اور ٹاپک اور اس کی شروعات یہی قرض اور ادھار ہے۔ قرض اور ادھار کے تعلق سے چند باتیں میں آپ کے سامنے اس آیت کی روشنی میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین سب سے پہلے مجھ کہنے والوں کو اس پر عمل کرنے والا بنائے اور سننے والوں کو بھی سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے، آمین۔ میرے بھائیوں، سب سے پہلا سوال، کیا قرض لینا اور دینا بری بات ہے؟ کیا قرض لینے دینے میں کوئی برائی ہے، کوئی قباحت ہے؟ ہمارا اسلام کیا کہتا ہے قرض کے بارے میں؟ ہمارا اسلام یہ کہتا ہے کہ اللہ نے دنیا کا نظام کچھ ایسا بنایا ہے کہ کوئی انسان یہاں پر یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں کسی کا ضرورت مند نہیں ہوں، میں کسی کا محتاج نہیں ہوں، مجھے کسی کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اللہ نے دنیا کا سسٹم ایسا بنایا ہے کہ یہاں پر ہر ایک انسان دوسرے انسان کا محتاج ہے اور ضرورت مند ہے۔ بے نیاز ذات جس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، وہ ذات صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ اللہ کسی کا محتاج کبھی بھی نہیں ہوتا، اللہ کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں پڑتی۔ لیکن انسانوں کا معاملہ اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ ہر انسان دوسرے انسان کا ضرورت مند ہے، محتاج ہے۔ قرض اور ادھار یہ انسانی زندگی کی ایک ضرورت ہے جو کسی کو بھی کسی بھی وقت زندگی کے کسی بھی مرحلے میں پیش آ سکتی ہے۔ قرض لینا ہمارا اسلام کہتا ہے برا نہیں ہے، برا نہیں ہے۔ قرض لینا دینا یہ بری بات نہیں ہے اس میں، اور برا ہو بھی کیسے برا ہو سکتا ہے جب کائنات کے امام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض لیا ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت، وہ فرماتی ہیں توفی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ودرعہ مرہونۃ عند یہودی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا، انتقال کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی سے 75 کلو جو
اور ایک روایت کے مطابق 100 کلو جو ادھار لیا تھا اور گروی اپنی زرہ رکھی تھی کہ میں زرہ اپنی گروی رکھتا ہوں اور مجھے 100 کلو جو ادھار دے دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا اور پھر وہ زرہ لی گئی اور اس یہودی کو وہ قرض چکایا گیا۔ ایک اور صحابی عبداللہ بن ربیعہ المخزومی رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں استقرض منی النبی صلی اللہ علیہ وسلم 40,000 فجاءه مال فدفعه الی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے 40,000 دینار بطور قرض لیا، اور جب آپ کے پاس مال آیا تو آپ نے اس قرض کو واپس چکا دیا۔ قرض کی ضرورت کسی کو بھی کسی بھی وقت پڑ سکتی ہے۔ قرض لینا دینا یہ بری بات نہیں ہے، اس میں کوئی برائی نہیں۔ برا کیا ہے؟ برا کیا ہے؟ برا یہ ہے کہ قرض کو میں اپنی عادت بنا لوں، اس کو اپنا شوق بنا لوں اور اپنی آرزوئیں اپنی تمنائیں پوری کرنے کا ذریعہ بنا لوں، میں کام چور بن جاؤں اور نٹھلا اور سست بن جاؤں، گھر میں بیٹھ جاؤں، کمائی نہ کروں، اور کبھی اس سے قرض لیا، کبھی اس سے قرض لیا، کبھی اس سے قرض لیا۔ قرض کو عادت بنا لینا، شوق بنا لینا، یہ بری بات ہے۔ ہاں کسی کو ضرورت ہے، مجبوری ہے، عذر ہے، معقول عذر ہے، اور انسان اتنا قرض لے جتنی واپس چکانے کی استطاعت ہو، اور اسی طرح سے چکانے کی نیت ہو تو میرے بھائیوں قرض لینا اس میں کوئی بری بات نہیں ہے۔ کسی بھی انسان کو کبھی بھی کوئی بھی ضرورت پیش آ سکتی ہے۔ ہمارے یہاں معاملہ کیا ہے؟ قرض کے تعلق سے، ادھار کے تعلق سے خاص طور پر ہم مسلمانوں کا طرز عمل بڑا ہی افسوسناک ہے۔ قرض عربی زبان میں کہا جاتا ہے القرض مقراض المحبہ۔ قرض ایک کینچی ہے، کینچی جو محبت کو کاٹ کر رکھ دیتی ہے، محبت کو ختم کر کے رکھ دیتی ہے۔ انسان اگر بلا ضرورت اور شوق پورا کرنے کے لیے اور قرض کو اپنی عادت بنا لے، کوئی اس سے محبت کر نہیں سکتا۔ میرا سگا بھائی بھی اگر بار بار اس سے میں قرض لوں گا، ادھار پیسے مانگوں گا، تو وہ بھی 1 بار دے دے گا، 2 بار دے دے گا، 3 بار دے دے گا، اس کے بعد وہ بھی مجھ سے نفرت کرنے لگے گا، مجھے بری نظر سے دیکھے گا، اور سماج میں، معاشرے میں مجھے ذلیل اور بدنام کرنے کی کوشش کرے گا۔ کیونکہ قرض ایسی چیز ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قرض سے پناہ مانگتے تھے۔ اللہ کے رسول قرض سے پناہ مانگتے تھے۔ کون سے قرض سے؟ جو انسان جس کو اپنی عادت بنا لے، اپنے شوق پورا کرنے کا ذریعہ بنا لے، اور دینے کی نیت نہ ہو، چکانے کی نیت نہ ہو، اس قرض سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے۔ اور ایسا ہی قرض یہ محبت کے لیے کینچی ہے، محبت کو ختم کر ڈال دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، قرض کے تعلق سے جیسا کہ میں نے کہا کہ ہم مسلمانوں کا طرز عمل، ہمارا رویہ بڑا ہی افسوسناک ہے۔ میرے بھائیوں، ہمارے معاملات، ہمارا لین دین، یہ ہماری خاموش دعوت ہے۔ لوگ ہمارے معاملات کو دیکھ کر، ہمارے لین دین کے دیکھ کر ہمارے اسلام کا پتہ لگاتے ہیں کہ یہ مسلمان، یہ اسلام کے ماننے والے، ان کے معاملات درست نہیں ہیں، ان کو قرض دے کر اپنے آپ کو پریشان کرنا ہے، ان کو قرض دینا، ادھار دینا، گویا ان سے دشمنی مول لینا ہے۔ کیوں میرے بھائیوں؟ ہم نے قرض کے تعلق سے، ادھار کے تعلق سے جو اللہ کے بیان کردہ اصول تھے، اللہ رب العالمین نے جو پیارے پیارے خوبصورت احکام اس آیت کے اندر بیان کیے، ان سے ہم نے کھلواڑ کیا ہے، ان کی دھجیاں اڑائی ہیں۔ قرض اور ادھار کے معاملے میں ہم مسلمان کتاب و سنت پر، قرآن مجید کو اپنانے والے نہیں ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی سب سے لمبی آیت میں کیا احکامات نازل فرمائے ہیں، کیا اصول اور ضابطے دیے ہیں قرض اور ادھار کے تعلق سے؟ اللہ رب العالمین نے 3 ضابطے دیے ہیں، 3 اصول اور قانون بیان کیے ہیں۔ اگر اس پر عمل کر لیا جائے تو زندگی میں کبھی بھی الجھنیں پیدا ہو نہیں سکتے،
کبھی بھی اختلافات، لڑائی جھگڑے پیدا ہو نہیں سکتے۔ آج دیکھیں جتنی لڑائیاں ہیں، جتنے اختلافات ہیں، جتنی نفرتیں ہیں مسلمانوں کے درمیان، وہ اسی قرض اور ادھار کی وجہ سے، اسی قرض اور ادھار کی وجہ سے ہے کہ لڑائیاں، نفرتیں، اختلافات، الجھنیں، پریشانیاں، مصائب سب کے سب اسی قرض اور ادھار کی وجہ سے۔ کہنے والے کہتے ہیں کسی سے دشمنی مول لینی ہے، یا کوئی آپ کے پیچھے پڑ گیا ہے، آپ کو پریشان کر رہا ہے، آپ اس سے چھٹکارا نہ پانا چاہتے ہیں، اس کو قرض دے دو، پھر وہ آپ کو دکھنا چھوڑ دے گا، آپ سے ملنا چھوڑ دے گا، اور آپ اس سے نجات حاصل کر لیں۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے بہت پیارے ضابطے بیان فرمائے۔ سب سے پہلا اصول، سب سے پہلا ضابطہ قرض کے تعلق سے اللہ نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی، اے ایمان والو، جب قرض کا معاملہ کرو، ادھار لین دین کرو، تو ٹائم فکس ہونا چاہیے، ٹائم فکس ہونا چاہیے، میعاد مقرر ہونی چاہیے۔ آج 16 سپتمبر کو میں نے عثمان سے 2 لاکھ روپے کا قرضہ لیا ہے، اور 3 مہینے کے بعد مجھے اسے چکانا ہے۔ ہمارے ہاں ٹائم فکس نہیں ہوتا ہے، جو بھی کسی سے قرض لیتا ہے ہم دیکھ لیں گے، ہم کر لیں گے۔ میرے بھائیو نہیں، ٹائم فکس ہونا چاہیے، ٹائم فکس ہونا چاہیے۔ مال یہ جادو ہے، جادو۔ مال سے بڑا جادوگر کوئی نہیں ہے۔ کب کس کی نیت کب بدل جائے، کب کس کے حالات چینج ہو جائے، کس کی نیت کب خراب ہو جائے، کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ ہمارے ہاں دیکھ لیں گے، ہم کر لیں گے، دے دوں گا، آئیں گے تب۔ میرے بھائیو نہیں، اس سے نفرت پیدا ہوگی۔ میں نے کسی سے قرض لیا، 2 مہینہ ہو گیا، 3 مہینہ ہو گیا، 6 مہینہ ہو گیا، 1 سال ہو گیا، ٹائم فکس نہیں کیا تھا دینے والے نے، اب اس کے دل میں میرے تعلق سے نفرت پیدا ہوگی۔ اس کو دیا تھا، وہ تو لے کر بیٹھ گیا، دکھتا نہیں ہے، بات چیت نہیں کرتا ہے، اب تو ملنا چھوڑ دیا ہے، اب وہ میرے تعلق سے لوگوں کو بیان کرے گا۔ میرے بھائیوں، جب ٹائم فکس نہیں ہوگا، میں بھی سوچوں گا ٹائم فکس نہیں ہے، دے دیں گے، آرام سے دے دیں گے۔ قرض کا معاملہ ہے میرے بھائیوں، مال کا معاملہ ہے، نہ باپ بیٹے کا ہے، نہ بھائی بھائی کا ہے، مال کا معاملہ ہے۔ قرض دیتے وقت ٹائم فکس کر لو، اور کوئی شرم کی بات نہیں ہے۔ مجھے جانتے نہیں ہو، تمہارا پڑوسی ہوں، بچپن سے ساتھ رہے، 10 نسلوں سے میں اسی آپ کے جے پور میں رہ رہا ہوں، کیا ٹائم فکس کرنے کی ضرورت؟ دے دوں گا، بھروسہ نہیں ہے؟ میرے بھائیوں، اللہ کا حکم ایسے ہی نہیں ہے، اللہ کا حکم ایسے ہی نہیں ہے۔ اللہ جانتا ہے ہمارے مزاج کو، مال سے محبت ہم کتنی زیادہ محبت رکھتے ہیں۔ ایک بیوی بھی اگر اپنے شوہر کو قرض دیتی میرے بھائیوں، اور شوہر نہیں لوٹاتا ہے، بیوی اپنے شوہر کی عزت نہیں کر سکتی، اپنے شوہر کی عزت نہیں کر سکتی، اس سے محبت نہیں کر سکتی، کیونکہ معاملہ مال کا ہے، اور مال کی محبت انسان کی رگ رگ میں بسی ہوئی ہے، اس کی رگ رگ میں سمائی ہوئی ہے۔ مال کے معاملے میں انسان پھر کسی سے محبت نہیں کرتا ہے۔ یہ سب سے پہلا ضابطہ ہے، اصول ہے، جو قرض کے تعلق سے قرآن مجید کی سب سے لمبی آیت ہمیں دیتی ہے۔ دوسرا ضابطہ کیا ہے؟ دوسرا اصول کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا فَاكْتُبُوا، اس کو لکھ لو، رائٹنگ میں لے لو، لکھت روپ میں لے لو، چھوٹی سی پرچی کیوں نہ ہو۔ آج 16 سپٹمبر کو عثمان نے سفیان کو 2 لاکھ روپے ادھار دیے ہیں، لکھ لو، اس کو لکھ لو۔ لکھنے کے بڑے فائدے میرے بھائیوں۔ اللہ رب العالمین کے احکامات ایسے ہی نہیں ہیں۔ اللہ رب العالمین کوئی بھی حکم نازل کرتا ہے، اس میں بڑی مصلحتیں ہوتی ہیں۔ کیا فائدے ہیں لکھنے کے؟ عثمان نے سفیان سے 2 لاکھ کا قرض لیا، بطور مثال سمجھے آپ، 2 لاکھ کا قرض لیا، اب دینے والا کہتا ہے کہ میں نے 2 لاکھ دیا ہے، لینے والا کہتا ہے میں نے 1.5 لاکھ دیا ہے۔ معاملہ لکھا نہیں گیا ہے، 2 مہینے ہو گئے، 3 مہینے ہو گئے، مقدار میں اختلاف ہو گیا۔ دینے والا کہتا ہے میں نے 2 لاکھ روپے دیے ہیں، اور لینے والا کہتا ہے میں نے تو 1.5 لاکھ روپے لیے ہیں۔ لڑائیاں ہوگی نہیں ہوگی؟ ثبوت نہیں ہے۔ کیا ثبوت ہے؟ لینے والا بول دے گا کیا ثبوت ہے آپ نے 2 لاکھ روپے دیے ہیں؟ آپ نے تو 1.5 لاکھ روپے دیے ہیں، اور دینے والا بولتا ہے میں نے 2 لاکھ روپے دیے ہیں، اب ثبوت نہیں ہے،
اور مقدار میں اختلاف ہو گیا، اب لڑائیاں، نفرتیں، غیبت، چغلیاں، بدنام کرنا، اس کو میں نے اتنا دیا تھا اور اس نے اتنا 50,000 کھا گیا، اور لینے والا کہتا ہے اتنا ظالم اور حرام خور نے دیا تھا 1.5 لاکھ اور دعویٰ کر رہا ہے 2 لاکھ کا، اللہ کیسے بخشے گا؟ دونوں اپنے آپ کو اچھا بیان کریں گے۔ میرے بھائیوں، لکھنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ کیا فائدہ ہوتا ہے؟ خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے کہ دینے والے کا انتقال ہو گیا، دینے والے نے 2 لاکھ دے دیے، دینے والے کا انتقال ہو گیا، اب جس نے لیا ہے اب وہ دل ہی دل پہ خوش ہو رہا ہے، کسی کو پتہ نہیں، نہ لکھا گیا ہے میرے 2 لاکھ بچ گئے، اب مجھے دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ایماندار لوگ جن کو اللہ کا ڈر ہو اور جنہیں اللہ کے سامنے حاضر ہونے کا ڈر ہو، ایسے لوگ بہت آپ چراغ لے کر ڈھونڈیں گے ایماندار لوگوں کو کہ مرنے کے بعد بھی آ کر آپ کی اولاد کو بول دیں گے کہ آپ کے باپ نے مرنے سے پہلے مجھے 2 لاکھ قرض دیا تھا، آپ کے باپ کا قرضہ میرے پاس ہے، ابھی میرے پاس نہیں، میں دے دوں گا، یا میرے پاس ہے لے لو۔ ایسے لوگ آپ کو چراغ لے کر ڈھونڈیں گے، تب بھی ملنے والے نہیں ہیں۔ مر گیا، دینے والا مر گیا اور لینے والا خوش ہو رہا ہے، میرے 2 لاکھ بچ گئے۔ بھائی ابھی ہمارے گاؤں میں ایسا واقعہ ہو گیا، بیچارہ ایک آدمی مر گیا اور اس کا ایک بچہ ہے 15 سال کا، مر گیا، اور 20 لاکھ کسی کو دیے تھے، مر گیا بیچارہ۔ اب بیوی اور اس کا بیٹا روڈ پہ آ گئے، ایک پیسہ نہیں ہے، اور جس کو پیسے دیے تھے اس نے منع کر دیا ہی نہیں۔ اب ثبوت کیا ہے بھائی؟ کیا ثبوت ہے آپ کے پاس؟ کیا ثبوت ہے آپ کے پاس؟ تو میرے بھائیوں، اسی طرح سے اگر لینے والے کا انتقال ہو گیا، اب دینے والا نہ لکھا ہے اور نہ کچھ پرچی موجود ہے، نہ کوئی کاغذ موجود ہے، اب لینے والا بیچارہ جا رہا ہے، جس کو قرض دیا تھا اس کا انتقال ہو گیا، اس کی اولاد کے پاس جا رہا ہے، تمہارے باپ نے قرضہ لیا تھا بھائی، آپ نے جنازے کی نماز کے وقت اعلان کیا تھا ہمارے باپ پر کسی کا قرضہ ہو لے لینا، اور آپ نے اعلان کروایا تھا، اس وقت تو اولاد اعلان کراتی دھڑلے سے، مرنے کے بعد جب آدمی سوچتا ہے دینے والا بھی 3 دن ہوئے ہیں، سوگ میں ہے بیچارے اور تکلیف پہنچی ہے، 1 مہینے بعد جاؤں گا، 1 مہینے بعد جاتا ہے، اولاد کا چہرہ بدل جاتا ہے، کب دیے تھے، کس کو پوچھ کر دیے تھے، ہمیں کوئی واسطہ نہیں ہے، ہمارے باپ لے کر چلے گئے، کوئی چیز چھوڑ کر نہیں گئے، اولاد کے پاس پیسہ ہے، پراپرٹی ہے، کوئی باپ یہ نہ سوچے کہ میں مر جاؤں گا مقروض ہو کر میری اولاد چکا دے گی، ایسی اولاد بھی آج کل ملنے والی نہیں ہے۔ ہاں، وہ اولاد جس کو باپ نے دینی تعلیم سے آراستہ و پیراستہ کیا ہو، جو باپ کے حقوق پہچانتی ہو کہ ہاں ہمارے باپ کا احسان ہمارے باپ کا احسان ہے ہماری زندگی پر، اور ہمارے باپ کے اوپر ہمارا احسان ہوگا کہ اگر وہ مقروض ہو کر مرا ہے تو اس کا قرضہ ہم چکا دیں۔ اولاد کیا کہتی ہے؟ آج کے بعد مت جانا ہمارے گھر پر، ٹانگیں توڑ دی جائے گی، کون سا چہرہ لے کر آ رہے ہو، کیا ثبوت ہے ہمارے باپ نے لیا ہے؟ میرے بھائیوں، آج کل اولاد صرف اپنے باپ کے مرنے کا انتظار کرتی ہے، ہمارا باپ کب مرے اور پراپرٹی ہمارے ہاتھ میں آ جائے، چاہے لاکھوں کا مقروض ہو، جنہوں نے قرض دیا ہے ان کو فوٹی کوڑی نہیں دیتے۔ میرے بھائیوں، لکھنے کا فائدہ ہوتا نہیں ہوتا؟ اب جس نے لکھا ہوگا، دینے والے نے لکھا ہوگا، جا کے بولے گا بھائی تمہارے باپ نے لیا تھا، یہ پیپر لکھا ہوا ہے، اس تاریخ کو لیا تھا، یا دینے والے کے پاس کچھ لکھا ہوگا، لینے والے کے پاس کچھ لکھا ہوگا، تو حق والوں کے پاس حق پہنچ جائے گا، ورنہ بیچارے جن کا مر گیا، دینے والے کی اولاد بیچاری بھیک مانگ رہی ہے، اس کی بیوی بیوہ عورت مسجد کے باہر بھیک مانگ رہی ہے کہ گھر بار چلانے کے لیے پیسہ دے دو۔ تو میرے بھائیوں، ہمارا اسلام ہمارے حقوق کی حفاظت کرنے کے لیے آیا ہے، ہمارے حقوق کا تحفظ کرتا ہے، لیکن ہم نے قرض کے معاملے میں، ادھار کے معاملے کو ہم نے بڑا آسان سمجھا ہے، لوگ لے لیتے ہیں اور دینے کی نیت نہیں ہوتی، بڑے لوگوں سے قرض لے کر اور قرض میں دبے ہوئے ہیں، اور پیسے آ بھی گئے، دینے کی کوئی فکر نہیں ہے، اور حج پر حج کر رہے ہیں، عمرے پر عمرے کر رہے ہیں، اور لاکھوں روپے شادی میں اڑا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، قرض کا معاملہ بڑا سنگین ہے قرض کا معاملہ۔ جو مسلمان مقروض ہو کر مرا اور جب تک اس کا قرض ادا نہیں ہوگا، بخشش نہیں ہو سکتی، اس کی جنت نہیں مل سکتی۔
لاکھ اس نے نمازیں پڑھی ہوں، لاکھ جمعے کے دن پہلے آیا ہو، روزے رکھے ہوں، کسی کا 1 روپے بھی کھا کر مر گیا اور اس کی اولاد نے، اس کے ملنے والوں نے قرض نہیں چکایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، کیا دھمکی دی ہے؟ فرمایا نفس المؤمن معلقۃ بدینہ، یہ ایک مومن مسلمان کی روح پینڈنگ میں رہتی ہے، کوئی حساب و کتاب نہیں ہوتا اس کا، جنت نہیں ملتی اس کو جب تک کہ اس کا قرض جو اس نے لیا تھا چکا نہ دیا جائے۔ ہم لوگوں نے، مسلمانوں نے قرض کو بڑا آسان سمجھا، لے لیتے ہیں، دیکھا جائے گا، ایسے ہی مر جاتے ہیں۔ میرے بھائیو بخشش ہونے والی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سخت دھمکی دی ہے، بڑی سخت دھمکی دی ہے۔ محمد بن جحش رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ کرام کا مجمع تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کو آسمان کی طرف اٹھایا، آسمان کی طرف اٹھایا اور اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنی پیشانی پہ رکھا۔ جب انسان کو صدمہ لائق ہوتا ہے، کوئی بری خبر ملتی ہے تو مارے غم کے، مارے ٹینشن کے وہ اپنے سر پر ایسے اپنی پیشانی پر ہاتھ رکھتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیشانی پہ اپنا ہاتھ رکھا اور کہا ما انزل من امر شدید، اے میرے صحابہ بڑا ہی بھیانک معاملہ نازل ہوا ہے آسمان سے، بڑا ہی بھیانک معاملہ نازل ہوا ہے۔ صحابہ کرام لرز گئے، کون سا معاملہ، کون سی بات نازل، کون سا حکم نازل ہوا ہے؟ کسی صحابی کی ہمت نہیں ہوئی، کسی صحابی کی ہمت نہیں ہوئی اللہ کے رسول سے پوچھے، اللہ کے رسول کون سا معاملہ، کون سا حکم نازل ہوا ہے؟ دوسرے دن محمد بن جحش رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں میں نے دوسرے دن اللہ کے رسول سے پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کل آپ نے بڑے ہی خطرناک معاملے کے نازل ہونے کی خبر دی تھی، وہ کون سا معاملہ ہے، کون سا معاملہ ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا فوالذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لو ان رجلا قتل فی سبیل اللہ، اگر کسی مسلمان کو اللہ کے راستے میں شہید کر دیا جائے، اس کی جان لے لی جائے اللہ کے راستے میں، اس کو شہید کر دیا جائے، اس کو اللہ واپس زندہ کرے، واپس زندہ کرے اس کو، ثم قتل، پھر دوبارہ اس کو شہید کیا جائے، ثم قتل، واپس زندہ کر کے واپس شہید کیا جائے۔ شہید میرے بھائیوں، شہید کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ جو اللہ کے راستے میں شہید ہوتا ہے، اللہ کے راستے میں دین کی خاطر اپنی جان دیتا ہے، اس کا خون کا ایک قطرہ زمین پر گرتا ہے، اللہ اس کی بخشش کا پروانہ سنا دیتا ہے اور جنت میں اس کو اس کا مقام دکھا دیتا ہے کہ تو جنت میں اس جگہ رہے گا۔ لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا اگر 3 مرتبہ کسی کو اللہ کے راستے میں شہید کیا جائے دوبارہ زندہ کر کر کے، لیکن اس پر قرض ہے، تو اللہ رب العالمین ما دخل الجنہ، وہ جنت میں کبھی داخل نہیں ہو سکتا، جنت میں داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ شہید کے ہر گناہ کو بخش دیا جائے گا لیکن قرض کے معاملے کو نہیں بخشا جائے گا۔ میرے بھائیوں، قرض کے معاملے کو ہم نے بڑا آسان سمجھا ہے، قرض لے لیتے ہیں، لیتے وقت تو ایک چہرہ، لیتے وقت تو ایک زبان، اور دیتے وقت انسان کی بات کرنے کا انداز بدل جاتا ہے، بات کرنے کا لہجہ چینج ہو جاتا ہے۔ ہم نے قرض کے تعلق سے اور قرض کے تعلق سے جو لین دین کیا ہے، ہمارے اسلام کو ہم نے بڑا بدنام کیا ہے۔ آج غیر مسلموں میں مسلمان اس قرض اور ادھار کی وجہ سے بڑا بدنام ہے، لے لیے اور چکانے کی فکر نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، ہمارا اسلام کہتا ہے جو انسان قرض لیتا ہے ضرورت پر، چکانے کی نیت ہے تو اللہ ایسے ایسے اسباب مہیا فرماتا ہے اس کے لیے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا، سوچ بھی نہیں سکتا، اللہ بندوبست کرتا ہے۔ کوئی قرض لے لیا مجبوری میں، اولاد بیمار ہو گئی، بیوی بیمار ہو گئی، بچی کی شادی آ گئی، پیسہ نہیں ہے، اور کوئی ایسی ضرورت آ گئی قرض لینے کی مجبوری ہو گئی، لے لیے، لیکن چکانے کی نیت ہے، چکانے کی نیت ہے، اور اللہ سے دعا کرتا ہے اللہ میں نے جو قرض لیا ہے اس قرض کے بوجھ کے تلے مجھے مت دبانا، کہ اللہ کوئی اسباب پیدا کرنا تاکہ میں جس سے قرض لیا ہے اس کو وقت پر قرض چکا دوں۔ ایک بڑا ہی بہترین واقعہ، قرض کے تعلق سے انسان کو کس قدر فکر مند ہونا چاہیے اور واپس لوٹانے کی نیت ہونی چاہیے، پھر اللہ رب العالمین کیسے عجائبات اپنی قدرت کے کیسے نمونے دکھاتا ہے۔ بنو اسرائیل کا واقعہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری کی روایت ہے، بیان فرماتے ہیں صحابہ کرام سے بنو اسرائیل کے 2 بھائی تھے، 2 دوست تھے، رشتہ دار تھے، ایک کو ضرورت پڑ گئی قرض لینے کی،
قرض لینے کی ضرورت پڑ گئی، دوسرے بھائی کے پاس گیا، بھائی میں مجبور ہوں اور مجھے ضرورت پڑ گئی ہے، 1000 دینار قرض دے دو۔ دینے والے نے کہا کہ گارنٹر لے کر آؤ۔ کون گارنٹی لے گا تمہارا؟ گارنٹی کیا ہے تم چکا دو گے؟ لینے والے نے کہا کہ اللہ میرا گارنٹر ہے، اللہ میرا گارنٹر ہے، تمہیں اللہ کا واسطہ مجھے ضرورت ہے اور اللہ گواہ ہے میں تمہارے پیسے چکا دوں گا۔ اچھا ٹھیک ہے، گارنٹر اللہ ہے، گواہ کون ہے؟ کہا گواہ بھی اللہ ہے، وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، ہمارا گواہ بھی اللہ ہے، اللہ کو میں گواہ بناتا ہوں تمہارے پیسے چکا دوں گا۔ دینے والے کو لگا بھائی ضرورت مند ہے، محتاج ہے، چلو اللہ کو گارنٹر بنا رہا ہے، اللہ کو گواہ بنا رہا ہے، اس نے اس کو 1000 دینار دے دیے اور ٹائم فکس کر دیا گیا، بھائی اتنے دن کے بعد آپ کو یہ قرض لوٹانا ہے۔ جس کو قرض کی ضرورت تھی وہ قرض لے کے چلا گیا اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے اور دوسرے گاؤں میں چلا گیا۔ اب قرض لینے والے اور دینے والے کے گاؤں کے بیچ میں ایک سمندر تھا اور قرض لوٹانے کا وقت آ گیا اور قرض لوٹانے والا بیچارہ اب سمندر کے پاس آ کر انتظار کر رہا ہے کہ کوئی کشتی آئے گی، کوئی سواری آئے گی، میں اس میں بیٹھوں گا اور اس طرف جاؤں گا پار کر کے سمندر، اور جس سے میں نے قرض لیا ہے اس کا قرض چکا دوں گا۔ لیکن اتفاق سے اس دن کوئی کشتی موجود نہیں تھی کہ جو اس کو اس طرف پہنچا دے۔ صبح سے پریشان کھڑا رہا، ادھر قرض دینے والا بھی اس کنارے پر کھڑا رہا کہ اب آئے گا۔ شام ہو گئی، اب قرض لینے والا پریشان اور اللہ سے دعا کر رہا ہے، اللہ تو گواہ ہے، اللہ تو گواہ ہے کہ میں نے فلاں سے قرض لیا ہے، تو ہی گارنٹر ہے، اور اے اللہ میں مجبور ہوں، میں اس کی طرف جا نہیں سکتا، وقت ہو چکا ہے، میرے پاس لوٹانے کے لیے اس کی امانت موجود ہے۔ اے اللہ میں نے تجھے گارنٹر بنایا، تجھے گواہ بنایا جس بنا پر اس آدمی نے مجھے قرض دیا تھا۔ اے اللہ اب معاملہ میں تیرے سپرد کرتا ہوں، اے اللہ اس کا قرض اس تک کسی طرح پہنچا دے۔ اس کو ایک لکڑی نظر آتی ہے سمندر میں، اس لکڑی کو لیتا ہے، اس میں سوراخ کرتا ہے اور وہ 1000 دینار اس سوراخ میں ڈالتا ہے، ایک پرچی لکھتا ہے، اس سوراخ کو پیک کر کے اس لکڑی کو سمندر میں ڈال دیتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین، اللہ کے رسول نے فرمایا، من اخذ اموال الناس یرید اداءها ادى اللہ عنہ، جو لوگوں سے قرض لیتا ہے نیت چکانے کی ہے، اللہ چکاتا ہے، اللہ اسباب بناتا ہے، اللہ بندوبست کرتا ہے۔ انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ اللہ کیسے کیسے اسباب بناتا ہے، وہم و گمان سے زیادہ دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین کا کرنا ہوا، وہ لکڑی تیرتے اس کنارے تک پہنچ گئی۔ قرض دینے والے نے سوچا وہ نہیں آیا بیچارہ، کوئی مجبوری ہو گئی ہوگی، چلو یہ لکڑی آئی ہے بڑی ساری، اس کو لے کر چلتا ہوں، میری بیوی اس سے آگ جلائے گی اور روٹیاں بنائیں گی۔ وہ لکڑی کو لے کر گیا اور لکڑی کو پھاڑا اور اس کا 1000 دینار مل گیا اور پرچی مل گئی کہ ہاں بھائی اسی نے بھیجا ہے، یہ ہے وہ ہے۔ تو کہنے کا مطلب میرے بھائیوں، جب چکانے کی نیت ہی نہ ہو، نیت ہی خراب ہو، تو پھر اسباب اللہ تعالیٰ مہیا نہیں کرتا ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگوں کا معاملہ آپ دیکھیں، اکثر مسلمانوں کا نیت بڑی خراب ہوتی ہے۔ نیت یہ ہوتی ہے جتنی رقم لی ہے دینے والے کو بلا دیا جائے کہ اتنی دی تھی اور آدھی رقم دینے کی کوشش کی جائے، یا یہ کہ دیا نہ جائے، بیچارہ دینے والا فون پر فون کر رہا ہے، فون نہیں اٹھانا، موبائل بند کر لینا، سم کارڈ چینج کر لیتے ہیں لوگ، سم کارڈ چینج کر لیتے ہیں، اپنا ایڈریس اور پتہ چینج کر لیتے ہیں، گھر بدل لیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، قرض جس کے اوپر بھی ہے وہ قرض کھا کر مر گیا، اس کی بخشش ہونے والی نہیں، بڑی سخت پکڑ ہونے والی، بڑی سخت پکڑ ہونے والی۔ ہماری مائیں اور بہنیں آج شادی کے رسم و رواج کے طور پر اپنے شوہروں کو، اپنے خاوندوں کو جو مجبور کرتی ہے نا، سود کا قرض، ہمارے ہاں مسلمانوں میں سود، بیاج پر قرض لینے دینے کا بڑا رواج ہے، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، بڑے شادی بیاہ کے موقع پر دوسروں کو قرض دیتے ہیں بیاج پر۔ 1 لاکھ دیے بھائی، 1,10,000 دینا پڑے گا۔ بیوی بولتی ہے ہماری بیٹی کی شادی آئی ہے، یہ دینا ہے، فلاں آدمی قرض دیتا ہے سود پر، اس سے لے لو اور 1,10,000 یا بیاج لگا کر چکا دینا، ہمارا کام ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں، بیاج پر قرض لینا، سود پر قرض لینا اور دینا
یہ بہت بھیانک جرم ہے، بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے، بڑا گناہ کبیرہ ہے۔ یہ اللہ سے اعلان جنگ ہے، اللہ سے ٹکر مول لینا ہے۔ اللہ رب العالمین نے شرک کے بعد، ہمارے اسلام میں شرک کے بعد جو دھمکیاں، جو عذاب بیاض کھانے، سود کھانے پر بیان کیا گیا ہے، کسی اور گناہ پر بیان نہیں کیا گیا ہے۔ ہم لوگوں نے بیاض پر قرض لینے دیکھو بڑا آسان سمجھا ہے، بڑا آسان سمجھا ہے میرے بھائیو، کتنا بھیانک جرم ہے، کتنا بھیانک جرم ہے۔ مثال سے سمجھے، اگر کسی کے بارے میں پتہ چل جائے کہ فلاں آدمی ہمارے محلے کا، ہمارے خاندان کا، ہمارے قبیلے کا، اس نے اپنی ماں کے ساتھ مکالہ کیا ہے، اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کی ہے، کیا اس کو کوئی اپنے پاس بٹھائے گا اس کو اپنے پاس، اس سے بات چیت کرے گا، اس سے ملنا پسند کرے گا، اس کو اپنی دعوتوں میں بلائے گا؟ میرے بھائیو، سود کھانے والا، بیاض کھانے والا، بیاض پر قرض دینے والا، لینے والا، اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ سود کے 36 سے زیادہ گناہ ہیں، ایک روایت میں 72 سے زیادہ گناہ ہیں، اور سب سے ہلکا گناہ کیا ہے؟ انسان اپنی سگی ماں کے ساتھ مکالہ کرے، اپنی سگی ماں کے ساتھ بدکاری کرے۔ لیکن مسلمانوں نے اس کو دھڑلے سے بڑا عام سمجھا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، سود کھانے سے باز آ جاؤ، بیاض کھانے کھلانے سے باز آ جاؤ، ورنہ اللہ رب العالمین سے ٹکر مول لے رہے ہو۔ اور جو اللہ سے جنگ مول لیتا ہے، ٹکر مول لیتا ہے، اللہ اس کا وجود ختم کر دیتا ہے، اس کو ایسی ایسی بیماریاں دیتا ہے، اس کے گھر میں ایسی ایسی آفتیں آتی ہیں، ایسی ایسی بلائیں آتی ہیں، ایسی ایسی بیماریاں آتی ہیں کہ انسان، اس کی کمر ٹوٹ جاتی ہے، وہ پنپ نہیں پاتا ہے۔ آج برکتیں ختم کیوں ہو گئی؟ آج ہر گھر میں بیمار کیوں ہیں؟ کیوں دوائیاں چل رہی ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ کہ سود پر قرض لینا، ادھار لینا مسلمانوں نے بڑا آسان سمجھ لیا ہے۔ میرے بھائیو، توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ جو مائیں اور بہنیں سود، آج کل تو مائیں اور بہنیں قرض لے لیتی سود پر، 10,000 لیتی، بڑی بڑی اسکیمیں چل گئی ہیں بینک کی۔ ہمارے نوجوان ہر بینک کی کوئی اسکیم آتی ہے، کوئی کیش بیک آتا ہے، بڑے دھڑلے سے یوز کرتے ہیں۔ میرے بھائیو، پتہ کرنے کی ضرورت ہے، جو اسکیم آپ کو مل رہی ہے، جو کیش بیک مل رہا ہے، وہ آپ کے لیے حلال ہے یا نہیں ہے؟ کتنی کیش بیک کی اور یہ فون پے پر چلنے والی اور بینک کی کتنی اسکیمیں، یہ سب میرے بھائیو ان میں سے اکثر و بیشتر یہ سود ہے، بیاض ہے، جس کا کھانا، کھلانا، لکھنا، پڑھنا یہ اسلام میں بہت ہی بڑا گناہ ہے، جس سے بچنے کی ضرورت ہے، اپنی اولاد کو بچانے کی ضرورت ہے، اور اپنی ماں اور بہنوں کو بھی بچانے کی ضرورت ہے۔ وقت ہو چکا ہے، میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ قرض اور معاملات اور لین دین میں ہمارے یہاں جو غفلت پائی جاتی ہے، جو ہمارا برا رویہ ہے، اللہ رب العالمین ہمیں اسے بدلنے والا بنائے۔ قرآن مجید کی سب سے لمبی آیت جو معاملات، قرض اور ادھار کے بارے میں ہے، اللہ رب العالمین اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ اللہ رب العالمین سودی قرض لینے دینے سے باز آنے والا بنائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرض سے محفوظ رکھے۔ اللہ رب العالمین جو بھی مقروض ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کی سبیل پیدا کرے۔ اللہ رب العالمین کہنے اور سننے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم سائر المسلمین۔